طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے صدر صاحب اور وائس پریزیڈنٹ صاحب کا بہت شکریہ۔ صدر صاحب تو ہے نہیں، ان کے کسی ریلیٹیو کی ڈیتھ ہوئی ہے، دل سے دعا ہے میت کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وائس پریزیڈنٹ اور جتنے بھی حضرات جنہوں نے ہمیں یہاں ویلکم کیا، ان کا تہہ دل سے بہت شکریہ، اور جو عزت آپ حضرات نے ہمیں دی ہے وہ انشاءاللہ ہم یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش اس لیے کہ بہت سارے غم ہم نے پالے ہوئے ہیں، آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے، تو اس لیے ہم اب وعدے نہیں کرتے، کوشش کے وعدے کرتے ہیں کہ پوری کوشش کریں گے۔ اچھا، میں بیان تو کرتا نہیں ہوں، میں تو باتیں کرتا ہوں۔ آپ کیا سوچ کے بیٹھے ہوں گے مفتی صاحب پتہ نہیں کیا بیان کریں گے؟ بیان کرنا بڑے علماء کا کام ہے۔ میں تو چند فرینکلی آپ سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر آپ سے بھی سنوں گا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت کے ہاں ہم نے لاہور میں ناشتہ کیا، بڑا خاندانی سا، تو آج بھی ناشتے میں پائے تھے۔ گجرانوالا، لاہور، سیالکوٹ، یہاں پائے بہت چلتے ہیں۔ تو آج حافظ احمد صاحب جو ہمارے بڑے محسن ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں، جب بھی میں سیالکوٹ آتا ہوں کوشش کرتا ہوں ان کے ہاں اسٹے کروں، تو آج بھی انہوں نے پائے کھلائے۔ تو پائے کا ایک نقصان یہ ہے کہ گلا بیٹھ جاتا ہے، ابھی میں بار بار گلا صاف کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میں نے اس میں کہہ دیا کہ اتنا زبردست خاندانی ناشتہ پورے سفر میں آج میں نے پہلی دفعہ کیا ہے۔ تو حضرت نے مجھے کونی ماری کہ میرا ناشتہ بھول گئے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بھولنے کا عنصر زیادہ ہو گیا، تو ہم آپ نے جو ہمیں ویلکم کیا، عزت دی، اس کو یاد رکھنے کی پوری کوشش انشاءاللہ ہم کریں گے۔ بہت عزت دی آپ لوگوں نے، اور دیکھیں اگر کوئی کسی عالم دین کو عزت دے رہا ہے یہ سمجھ کے کہ یہ عالم دین ہے، تو اس کے اخلاص میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ الرجل یحب القوم ولیس منہم، ایک آدمی ہے کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس میں ہے نہیں، اس قوم کا نہیں ہے، اس گروپ کا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل مع من احب یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ تو یہ محبت چھوٹا عمل نہیں ہے کہ آپ کسی کو دین کا عالم سمجھ کے عزت دے رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اس دور میں جب ایتھیزم، لبرلزم، اسلام مخالف قوتیں وہ طاقت پکڑ رہی ہیں اور مذہب کے خلاف، علماء کے خلاف پروپیگنڈا بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو بڑی خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کی طرف سے یہ عزت دیکھ کے کہ یہ میری عزت نہیں ہے، یہ تو ایک دین کی طرف نسبت ہے، اس دین کی عزت ہے جو آپ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول کرے اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے۔ تجارت کے حوالے سے سیرت کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا۔ ظاہر ہے سیرت، اسلام، قرآن ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، قرآن کہتا ہے کہ اے نبی آپ سب سے بہترین خلق پر ہیں، اخلاق پر ہیں۔ تو وہ اخلاق کیا ہیں؟ پورا قرآن چلتا پھرتا اگر کوئی دیکھنا چاہتا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا تھا۔ آپ کتاب بھی لے کر آئے اور آپ نے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ تو اسلام میں سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا تجارت کی فضیلت کیا ہے۔ یہیں سیالکوٹ میں ایک تاجر ہیں، میں بھول گیا، میں نے بتایا نا کہ غم بہت پالے ہوئے ہیں ہم نے، تو آپ سمجھدار ہیں، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلا جاتا ہوں۔ تو وہ ایک مولانا یاسر صاحب سنا دوں وہ جاپان والا واقعہ اگر آپ اجازت دیں۔ وہ ایک جاپان میں جو ہے نا، جاپان میں جیپنیز کو تازہ مچھلی کھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو وہاں ہوٹل والوں نے کیا کیا، سمندر کی مچھلیوں کو اسٹور کر کے بیچنا شروع کیا، وہ چلی نہیں۔ ہوٹل کے مالکان نے سوچا کہ یہ فش بکتی کیوں نہیں ہے زیادہ، لوگ کھاتے کیوں نہیں ہے؟ تو جیپنیز آپ کو پتہ ہے ہر چیز میں تجزیہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ تازہ مچھلی کھانے کے عادی ہیں، فریز مچھلی نہیں کھائیں گے یہ۔
تو تالاب بنائے گئے, اس میں مچھلیاں لا کے ڈالی گئیں, جب کسٹمر آتا تو بھی زندہ مچھلی پکڑ کے کھلا دی جاتی. یہ بھی کامیاب نہیں ہوا تجربہ. غور کیا گیا بھائی کیا مسئلہ ہے, ہم تو فریش فش کھلا رہے ہیں ان کو, انہی کے سامنے پکڑ کے دیتے ہیں, پھر بھی کامیاب نہیں ہے یہ. تو اندازہ ہوا کہ جی جو سمندر میں یہ ان کی حرکت ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. تالاب میں تو ایک چھوٹا سا فاصلہ ہے, ڈسٹینس بہت کم ہے, ان کو موو کرنے کا زیادہ موقع ملتا نہیں ہے. تو سمندر کا ماحول کیسے بنائے وہی تالاب میں. تو کیا کیا کہ جی 8-10 مچھلیاں ہیں, ایک شارک مچھلی لا کے چھوڑ دی. وہ ایک شارک ان کو پکڑنے کے لیے نا ہر وقت ان کے پیچھے. اب پوری ایک پکڑن پکڑائی شروع ہو گئی. وہ مچھلیاں کبھی ادھر بھاگ رہی ہیں اپنی جان بچانے کے لیے, کبھی ادھر بھاگ رہی ہیں. یہ تجربہ کامیاب ہوا اور الحمدللہ مچھلی میں ٹیسٹ پیدا ہو گیا, کیونکہ فیٹ بھی پیدا نہیں ہو رہا تھا, وہ ان کی ایکسرسائز بہت ہو رہی تھی. تو آپ سوچیں ایک تالاب میں 4 مچھلیاں ہوں اور ایک شارک ہو, ان 4 کا کیا حال ہوا. اس کو اگر الٹا کر دیں, مچھلی ایک ہو اور شارک مچھلیاں 4 ہوں. تو ایک جو میرڈ آدمی ہے نا شادی شدہ, اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ تالاب میں ایک مچھلی ہے اور بیگم کی مثال ہے شارک. وہ ہر وقت اس کو ٹریس کرتی ہے, کہاں جا رہے ہو, ابھی تک پہنچے کیوں نہیں. تو جس کے زیادہ بیویاں ہوں گی تو سمجھ لیں کہ مجھے اب یہاں کہہ رہے تھے کہ آپ تو اس میں ذرا موٹے لگتے ہیں, آپ تو بڑے باریک سے ہیں. تو ہم نے کہا جتنے ہیں اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں. آپ اگر اس پروسیس سے گزرے تو اتنے بھی نہیں رہیں گے. تو ہمیں کیا ملتا ہے سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ سب سے پہلی بات تجارت کی فضیلت. تجارت کی اسلام میں بہت فضیلت ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں سیالکوٹ میں ایک تاجر تھے, میں بھول گیا وہ کون تھے. مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے یار ہم سے کھانا بھی کھا لیا آپ نے اور پھر بھول گئے, کھا کے بھول گئے. تو جو بھی اگر یہاں موجود ہیں تو ان سے معذرت.